ہیلو، مسیح میں سب سلام۔ آج میں آپ کو افسیوں 6:11 خداوند کے سب ہتھیار باندھ لو، پٹ آن دا ہول آرمر آف گاڈ۔ عزیزو، یہ کلام میں نے آج سے 20 سال پہلے یہاں سناتا رہا ہوں۔ آپ میرے جینے چاہ میں اسے دوبارہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے اس جنگ کا آغاز ہمیں پیدائش کی کتاب میں ملتا ہے، اور میں تیرے عورت کے درمیان، تیری نسل عورت کے نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ خدا کے پاک کلام سے ثابت اور ظاہر ہوتا ہے کہ ایماندار کے سامنے اس ایک جنگ ہے۔ جب کسی کو ہتھیار باندھنے کے لیے کہا جائے تو اس کے دل میں اور سننے والوں کے دل میں جنگ کا تصور آ جاتا ہے۔ اگر یہ جنگ یا لڑائی نہیں تو ہتھیار باندھنا بالکل بے معنی ہے۔ ہماری لڑائی جسمانی نہیں بلکہ خدا کے نزدیک کیڑوں کو ڈھا دینے کے قابل ہے۔ 2 کرنتھیوں 16:4۔ جب آدم حوا نے گناہ کیا تو ان کو بتایا گیا شیطان کی نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت اور دشمنی ہے۔ سو خداوند شیطان کے لوگوں کے ساتھ نسل در نسل جنگ کرتا رہے گا۔ خروج 17:16۔ یہ جنگ جسمانی نہیں بلکہ روحانی جنگ ہے، جس میں ہر ایماندار کو فتح حاصل کرنی ہے۔ یہ جنگ بڑی اور بھاری ہے۔ ہمارا دشمن زبردست ہے تو جنگ میں بھی زبردست ہوگی۔ کلام میں آیا ہے یہ ہماری لڑائی حکومت والوں، اختیار والوں اور طریقے کے حاکموں کے ساتھ ہے۔ ہمارا دشمن ابلیس زور آور ہے۔ تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے، کس کو پھاڑ کھائے۔ پہلا پطرس 5:8 ہے۔ ابلیس کو دنیا کا سردار کہا گیا ہے کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں۔ ابلیس کو اس جہان کا خدا بھی کہا گیا ہے۔ 2 کرنتھیوں 4:4۔ اگر ہماری خوشخبری پر پردہ پڑا ہے تو ہلاک ہونے والوں کے لیے پڑا ہے، عزیزو، یعنی اس بے ایمانوں کے واسطے جن کی عقلوں کو اس جہاں کے خدا نے اندھا کر دیا ہے، تاکہ مسیح خدا کی صورت ہے، اس کے جلال کی خوشخبری کی روشنی ان پر نہ پڑے۔ شیطان اس خراب جہان اور تاریک دنیا کا سردار ہے، اختیار والا حاکم ہے۔ ایسے شخص کے ساتھ ہماری جنگ ہے۔ ہمارا دشمن نہ صرف زبردست اور طاقتور ہے بلکہ دشمن کثرت سے ہیں۔ ہماری جنگ شرارت کی روحانی فوجوں سے ہے۔ جب فوجوں کا ذکر ہے تو ظاہر ہے وہ بے شمار ہے۔ دشمن کی تعداد شمار سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ جنگ بھاری ہے۔ گیرسونیا کے علاقے میں ایک شخص کو جس میں بدروئیں تھیں، مسیح نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا میرا نام لشکر ہے کیونکہ ہم بہت ہیں۔ مرکز 5:9۔ ایمانداروں کے سامنے جو جنگ ہے اس لیے باری ہے کہ دشمن شریر ہے، شریر غیر مہذب ہے۔ ابلیس نہ صرف زبردست ہے بلکہ
شریر بھی ہے۔ افسیوں 6 باب 16 ہے۔ شریر کے جلتے ہوئے تیر، جنگ اس لیے باری ہے، یہ دشمن اندھیرا کرنے والا ہے، وہ اندھیرا کر دیتا ہے، طریقے کا حاکم ہے، یوں جنگ کو مشکل کر دیتا ہے۔ جنگ اس لیے باری ہے، دشمن غیر دید نہیں ہے، دشمن دکھائی نہیں دیتا۔ اگر دشمن نظر نہ آئے تو مشکل ضرور ہے، کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا، بلکہ شرارت کی ان روحانی فوجوں سے۔ دشمن منصوبے نکالنے والا ہے تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلے میں قائم رہ سکو۔ افسیوں 6 باب 11 ہے۔ ہماری جنگ ابلیس کے ساتھ ہے، جو زبردست اور طاقتور ہے، جس کے پاس بے شمار شیطانی ساتھی ہیں۔ پہلا یوحنا 2 باب 13 ہے۔ اے جوانوں، میں تمہیں اس لیے کہتا ہوں کہ تم اس شریر پر غالب آ گئے ہو۔ میں خداوند کا بندہ مقدس پولس رسول کہتا ہے کہ خداوند کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ ابلیس کا مقابلہ کر سکو۔ پچ سچائی سے اپنی کمر کس کر، راست بازی کا بختر لگا کر، پاؤں میں فتح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن کر، ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر قائم رہو، جس سے تم شریر کے جلتے سب تیروں کو بجا سکو۔ نجات کا خود روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو۔ شیطان 4 جگہوں پر مارتا ہے: کمر، دل، پاؤں اور سر۔ ان جگہوں پر تیر مارتا ہے۔ ان کی حفاظت کا انتظام بتایا گیا ہے خدا کے سب ہتھیار۔ کمر کے لیے آئے 14 سچائی سے کمر کس کر، اگر سچائی نہیں تو انسان اس کی کمر خالی ہے۔ جسمانی ہتھیار کا کیا ہے؟ علمی طاقت۔ علم اچھا ہے لیکن یہ ہتھیاروں میں سے نہیں۔ عہدہ، مرتبہ، درجہ، پوزیشن۔ خدا کے ہتھیار خدا ہی ان کو تیار کرتا ہے، عطا کرتا ہے، وہی دیتا ہے، استعمال کی توفیق دیتا ہے۔ راست بازی کے ہتھیاروں کے وسیلے سے، پاکیزگی سے راست بازی کے ہتھیار ہے۔ راست بازی کا ہتھیار، راست باز ہی روشنی خدا کا ہتھیار ہے۔ پس ہم طریقے کاموں کو ترک کر کے روشنی کے ہتھیار باندھ لیں۔ روشنی کے ہتھیار چمکیں گے۔ دشمن کے سامنے سے اندھیرا کرتا ہے۔ رومیو 13 باب 13 ہے۔ یہ نورانی ہتھیار دشمن کو چنجا دینے کے لیے ہے۔ راست بازی کا بختر سامنے ہوتا ہے۔ مسیح کی راست بازی ہمارے سامنے لائی جاتی ہے۔ یہ راست بازی ہمارے اندر پیدا کر دی جاتی ہے، یعنی پاکیزگی راست بازی ہے۔ کمر بند بختر کا تعلق اندر کی پاکیزگی ہوتا ہے۔ دل پاک ہو، منہ سے پاک، سچ اور ایمان اور محبت۔ ایمان سے راست بازی کو قبول کرتے ہیں، محبت سے اس کو ظاہر کرتے ہیں۔ پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن کر۔ شیطان پرانا سانپ ہے، وہ پاؤں پر کاٹتا ہے، اس لیے جوتے پہن لو۔ تیاری کے جوتے تیاری آمادگی، رضامندی اور مستعدی ظاہر کرتی ہے۔ پاؤں کا مضبوط جماؤ، کھڑے ہونے کو مضبوط جگہ جس پر پاؤں جم جائے۔ ایسے جوتے جس سے کھڑا ہونے کی مضبوط جگہ پر مضبوطی سے پاؤں جم جائے۔ دشمن دھاوا بولتا ہے،
ایسی جوتی پہنو جس سے اس کی مزاحمت کر سکو۔ آگے بڑھنے کے لیے صلح کی خوشخبری جو صلح لاتی ہے، جس سے صلح کا پیغام ملتا ہے۔ خدا سے صلح مسیح کا اطمینان ہے۔ خدا کا اطمینان ہماری روح ہے، یعنی فتح کا اطمینان۔ آدمیوں سے صلح، اس جنگ میں صلح اور اطمینان کے وسیلے ہمارے پاؤں جمے رہتے ہیں۔ صلح کی خوشخبری کے جوتے، ان جوتوں کا اچھی طرح ہر ایک کو پورا آنا موضوع موافق ہو۔ ایمان کی سپر ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر قائم رہو۔ اپنے رہنما پر کامل اعتماد، خدا پر کامل بھروسہ۔ اس کے وعدوں پر یقین، ایسا یقین جو سچائی کو قبول کرتا ہے۔ ایسا مضبوط ایمان اور کامل یقین ہی ابلیس کے مقابلے میں ٹھہر سکتا ہے۔ سپر کا کام جلتے ہوئے تیروں کو بجانا۔ آزمائش ایمان کو متزلزل کرنا چاہتی ہے، ایمان کو کمزور کرتی ہے۔ شیطان ان تیروں سے ایمان کی سپر کو توڑتا ہے۔ شیطان ایسے حالات استعمال کرتا ہے کہ ایمان ہل جائے اور کمر درد ہو جائے۔ وہ جلتے ہوئے تیروں پر سے حملہ کرتا ہے تاکہ جذبات بھڑک اٹھے۔ انسانی جذبات تو آگے ہی بھڑکنے والے ہیں۔ وہ آگ پھینکتا ہے تاکہ انسانی روح شعلہ جوالا بن جائے۔ ایمان لانے والا اپنے آپ کو پیچھے ہو جاتا ہے اور مسیح کو آگے کر دیتا ہے۔ مسیح پر اس کا ایمان ہوتا ہے۔ ایمان کے بانی کو آگے کر دیں، مسیح کو پناہ گاہ بنائیں، اس کو آگے رکھیں، شیطان کامیاب نہ ہوگا۔ نجات کا خود لے لو، نجات قبول کر لو۔ اگر یا کوئی دوسرا دے رہا ہے اس کے ہاتھ سے لے لو، بلکہ نجات جو موجود ہے، نجات مل چکی ہے اور مل رہی ہے۔ نجات جو ہم پا رہے ہیں، گناہوں کی معافی، روح میں نجات کی قبولیت کا تجربہ، نیا دن، نئی زندگی جو نجات کی حالت ہے، اس ابلیس کے مقابلے مضبوط ترین ہے۔ جو شخص نجات یافتہ نہیں، اس کے لیے اس کی زندگی میں بہت خطرہ ہے۔ نجات یافتہ محفوظ ہے۔ چھٹا ہتھیار، روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے، لے لو۔ روح کی تلوار حملہ کرنے کے لیے ایک ہی تلوار ہے، خدا کا کلام۔ بچاؤ کی جنگ کے ساتھ حملہ کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ بعض اوقات بہترین حفاظت اور بچاؤ ہے۔ حملہ آور پر حملہ کرنے کی ضرورت ہے۔ روح کی تلوار کو استعمال کریں۔ خدا کا روح ہی خدا کا کلام عطا کرتا ہے۔ یہ روح کا کام ہے۔ ایماندار کا بڑا ہتھیار خدا کا کلام ہے۔ ایماندار اس تلوار کو صاف اور چمکدار رکھے، اس کو استعمال میں لائے۔ وہ دنیا کو مسیح کے پاس لاتا ہے۔ وہ اس طاقت کو آزمائے۔ کلام روح کی تلوار ہے۔ دشمن پر فتح پانے کے لیے مسیح نے اس ہتھیار سے فتح پائی۔ اے جوانوں، میں تمہیں اس لیے کہتا ہوں، تم اس شریر پر غالب آ گئے ہو۔ کلام شیطان سے غالب آ گئے ہو۔ ساتواں ہتھیار، ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا کرتے رہو۔ روح میں دعا ابلیس کے مقابلے میں ضروری ہے۔ اس سے ہم کو امداد اور روحانی زندگی ملتی ہے، جس سے ہم اس قابل ہو جاتے ہیں اس کے تمام ہتھیاروں کو استعمال کریں، یعنی فتح یقینی ہے۔ خدا آپ کو کلام پہ